رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان ملت، عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالی کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہم کو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مبارکہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پیدائش پر بے انتہا فخر عظیم عنایت فرمایا۔ محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا و آخرت کو، دنیا کی ہر نعمتوں کو اور آخرت کی ہر نعمتوں کو ایمان پر منحصر رکھا ہے۔ اور جو بھی خطابات اور جو بھی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص طور پر کسی نام سے آیا ہے تو ایمان والوں کے نام سے آیا ہے۔ جہاں کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرائض کا حکم دیا، حلال کا حکم دیا، حرام سے رکنے کو کہا، جہاں کہیں بھی بندوں سے خطاب کیا تو کہا اے ایمان والو۔ تو قرآن ہمیں یہ چیز بتا رہا ہے کہ ایمان ہی دنیا کی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایمان صرف آخرت میں کام آنے والا ہے، نہیں، ایمان دنیا میں بھی کام آنے والا ہے اور آخرت میں بھی۔ ایمان سے ہی ہر چیز کی شروعات ہوتی ہے۔ اللہ کی نوازشات کی شروعات ہم کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں اپنے ایمان کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی رحمتوں کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے ہم اس دل کے آئینے کو جھانکیں جس میں ایمان رہتا ہے۔ کیا ہمارا ایمان سلامتی سے ہے؟ ہاں، اگر سلامتی سے مل جائے سمجھ لینا کہ رحمت خداوندی ہم سے قریب ہے۔ جن کے دل میں ایمان نہیں، جن کے دل میں یقین نہیں، نہ وہ رحمت خداوندی کے لائق ہے، نہ وہ نوازشات خداوندی کے لائق ہے، نہ وہ نعمت خداوندی کے لائق ہے، نہ وہ دنیا کے کسی آرام کے لائق ہے، نہ کسی آخرت کے آرام کے لائق ہے۔ وہ کسی چیز کا لائق نہیں۔ جس کے اندر ایمان ہے اب وہ سمجھ لیں کہ میرے لیے ہی تمام دنیا کی نعمتیں ہیں اور آخرت کی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ نے ایمان پر ہی ہر چیز کو رکھا ہے۔ ہماری دنیا ہو، آخرت ہو، ہر چیز دنیا ایمان پر ہی منحصر ہے۔ اب دیکھیے ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان ایک عربی لفظ ہے، اس کے معنی ہے یقین کرنا۔ ایمان کے معنی یقین کرنا۔ کس چیز کا یقین کرنا؟ جب ایمان والے کہہ کر اللہ کہہ رہا ہے تو پھر یقین ہو تو کس چیز کا ہو؟ اللہ کے ہونے کا یقین ہو۔ اللہ ہے، ہر جگہ اللہ ہے۔ کوئی
یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ ساتوں آسمانوں پر ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ عرش پر ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ خانہ کعبہ میں ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ اللہ ہے کہاں ہے تو کہاں ہے؟ یہ چیز کیا یقین ہی ایمان ہے۔ ایمان کی شروعات، ویسے تو ایمان کے بہت درجات ہے، مگر ایمان کی شروعات ہوتی ہے اللہ کے ہونے کے یقین سے۔ جب ہمارے ایمان کی شروعات ہو گئی تو اب ہم اس کے درجات کی بلندی کا سوچیں گے۔ ہم ہماری جو بنیاد ہے ایمان کی، وہ بنیاد کو ہی ہم صحیح نہیں رکھے تو پھر ہماری ایمان کی عمارت کیسے بنے گی؟ کوئی گھر ہم بناتے ہیں، بنانے کے لیے پہلے گھر کے لیے بنیاد ڈالی جاتی ہے کہ گھر ہمارا ایسا ہوگا، اس کا نقشہ بنایا جاتا ہے، فلاں روم ادھر طرف ہوگا، فلاں ہال ادھر طرف ہوگا، ہر چیز پلاننگ سے ہم سیٹ کرتے ہیں۔ ہمارے گھر کا فیس کیسا ہو، ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کو دیکھنے والا ایک تعجب کرے، خوش ہو جائے کہ کیا واہ کیا گھر اس نے بنایا ہے۔ تو ہم اپنا دنیا کا گھر ہم بنا رہے ہیں، تو ہر چیز کا خیال ہے، بنیاد کا بھی خیال ہے، اس کے سلاب کا بھی خیال ہے، اس کے پلرز کا بھی خیال ہے، پھر اس کے بعد اس کی عمارت جتنی اونچی جائے گی اس کا بھی خیال ہے۔ ہر چیز کا خیال ہمیں ہے، مگر ہمارے ایمان کی عمارت کا ہمیں خیال نہیں۔ ایمان کی بنیاد اللہ کے ہونے کا یقین ہے، اس کے بعد ہمیں دوسری چیزوں کی طرف بھی جانا ہے، وہ بھی ایمان ہے۔ ایمان کے کئی حصے اور کئی درجات ہے۔ اب آپ دیکھیے جو میں کہہ رہا تھا، اللہ ہے کہاں ہے؟ اللہ ہے کہاں ہے؟ اب ہم یہ دل میں رکھنا ہے، یہ ہمارے ذہنوں میں رہنا ہے، یہی ہم اپنے دل میں بٹھا لینا ہے۔ اللہ کہیں دوسری جگہ نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ ایمان پہلے کہا گیا، ایمان یقین کرنا، کس چیز کا یقین کرنا؟ اللہ کے ہونے کا یقین کرنا۔ اللہ ہے تو کہاں ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ چیز کو اگر ہم دل میں پختگی سے بٹھا لیں، سمجھ لیں کہ ہمارا جو ایمان مکمل ہونے والا ہے، جو ہم اپنے دل میں ایمان کی بنیاد ڈالے ہیں، اب یہاں سے ایمان کے درجات بلند ہونے والے ہیں۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دیکھیے، یہ اللہ میرے ساتھ ہے، ہمارے کو کب یقین آتا اس چیز کا؟ ہمارے دل میں اگر کسی چیز کا خیال آ جائے اللہ میرے ساتھ ہے، کب آتا یہ یقین؟ کب آتا یہ ہمارے دماغ میں؟ جب ہم غم کی حالت میں ہوتے ہیں، کوئی ہمیں پریشان کر دے، کوئی ہمارے ساتھ ظلم کر دے، کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کر دے، کوئی اگر ہمارا حق مار دے، کوئی اگر ہمارا جائیداد میں وراثت میں حق مار دے، تب ہماری زبانوں پر آتا ہے، کیا ہو گیا؟ اس نے حق مار دیا، اللہ میرے ساتھ ہے۔ واہ، ایمان کو ہم نے یہاں تو استعمال کیا، ایمان کو ہم نے یہاں تو ٹٹولا ہے، ایمان کو ہم نے یہاں تو دکھایا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے کا اظہار ہم نے ضرور کیا۔ خوشی کے موقع پر جب ہمارا ذہن گناہوں کی طرف جاتا ہے، جب ہمارا ذہن بدکاریوں کی طرف جاتا ہے، جب ہمارا ذہن نافرمانیوں کی طرف جاتا ہے، جب خیال نہیں آتا اللہ میرے ساتھ ہے۔ غم کے وقت میں خیال آ گیا اللہ ساتھ ہے، خوشی کے وقت میں یہ خیال آنا
اللہ ساتھ ہے، کیا یہ ایمان نہیں ہے؟ ارے خوشی ہو یا غم ہو ساتھ اللہ ہے، یہی تو ایمان ہے۔ ہماری ولادت کو بھی دیکھا جائے گا، ہماری موت کو بھی دیکھا جائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں، کیا حدیث ہے، ایمان کو جھنجھوڑنے والی حدیث ہے۔ آقا فرماتے ہیں، تم اپنی نمازوں پر، اپنے ذکر و اذکار پر اور اپنے نیک اعمال پر خوشمت ہو، ارے حساب تو، فیصلہ تو اس دن ہوگا جب تمہارا جنازہ اٹھے گا۔ جنازہ گنہگار کبھی اٹھ رہا ہے، جنازہ نیکوکار کبھی اٹھ رہا ہے۔ کبھی یہ دل میں خیال مت رکھو میں نیکوکار ہوں، کبھی یہ دل میں خیال مت رکھو کہ میں اللہ کے قریب ہوں۔ جنازہ فیصلہ کرے گا تمہارا کیا آخرت میں کیا انجام ہوا ہے۔ جنازہ اٹھنے پر معلوم ہوگا ہماری آخرت کیسی ہے، ہم دنیا کے طالب تھے یا پھر آخرت کے طالب تھے۔ اسی لیے اپنے ایمان کی فکر، اپنے خبر کی فکر، اپنے آخرت کی فکر، دوسرے کی فکر چھوڑ دیں۔ کوئی ہماری خبر میں نہیں آئے گا، سب خبر تک چھوڑیں گے، گاڑ دیں گے، دفن کر دیں گے، چلے جائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے اعمال کا حساب ہمیں خود دینا ہے، ہمارے خبر میں جو سوالات ہوں گے اس کے جوابات ہمیں خود دینا ہے۔ دوسروں کی فکر کر کے اپنی آخرت برباد مت کریں۔ دوسروں کی فکر کرے تو کیا ہوتا؟ یا تو حسد ہو جاتا، یا پھر غیبت ہو جاتا، یا پھر بد ذہنی ہو جاتی، یہ پورے گناہوں میں ہم آ جاتے۔ اپنی فکر کیے، آخرت کی فکر کرنا ہی آخرت کی تیاری ہے۔ فکر آخرت ذہن میں آنا ہی، بار بار فکر آخرت کی یاد ستانا ہی آخرت کی سب سے بڑی تیاری ہے۔ فکر کرنا، فکر کب آتی؟ کام کرنے سے پہلے فکر آتی۔ کام کرنے کے بعد اگر ہم فکر کریں گے وہ فکر ویسٹ ہے، بیکار ہے، ہو گیا۔ اب فکر کر کے کیا کرتے؟ اگر ہمارے گھر میں کوئی دعوت ہے، بڑی دھوم دھام سے ہم کر رہے ہیں، اس کی فکر دعوت کے بعد ہوتی ہے یا پھر دعوت سے پہلے کی جاتی ہے؟ دعوت کے بعد اگر کریں گے تو ہم بے وقوف کہلائیں گے۔ دعوت سے پہلے اگر ہماری فکر ہے تو وہ جائز ہے، کیوں؟ ہمارے سامنے وہ مرحلہ آنے والا ہے، اسی لیے ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغ میں یہ فکر آ گئی کہ یہ چند دنوں میں یہ وقت آنے والا ہے، اس کی تیاری میں کیسے کروں، یہ فکر ہے۔ اب جو ہم آخرت کی فکر کر رہے ہیں، جو آخرت کی فکر ہمارے سامنے آ رہی ہے، یہ اس کا بین ثبوت ہے، اس کا یقین ہے کہ یہ مرحلہ ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ پہلے وہ فکر کرے گا، پھر اس کے بعد اس کی تیاری میں بھی لگ جائے گا۔ اب یہ کہہ رہا تھا کہ ایمان کی بنیاد اللہ کے ساتھ ہونے کا یقین ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے ایمان کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی، نہ ہم ان کے ایمان کی برابری کر سکتے ہیں، نہ ہم ان کے تذکرے کرنے کے لائق ہیں۔ یہ ایسی عظیم ذات کا نام صحابہ ہے، ان کا نام بھی زبان پر لینا ہمارے لیے بےادبی ہے۔ ہم نالائقوں کے لیے ان کا تذکرہ سننا اور کرنا بھی بےادبی ہے۔ کیوں؟ یہ ایسے پاک ذات نفوس قدسیہ تھے جنہوں نے اللہ کو بھی راضی کیا اور رسول اللہ کو بھی راضی کیا، جو آج ہم سے نہیں ہو رہا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنے سلطنت کا جائزہ لینے کے لیے نکلے، روانہ ہوئے، اپنے خادم کو ساتھ میں لیے گئے جنگل کی راہ پر۔ ٹٹولا اپنی سلطنت کو، اپنے جو بھی
ان کی سلطنت میں جتنے بھی خطے اور علاقے آتے تھے سب کا جائزہ لینے لگے تو جنگل میں ایک نوجوان بکریاں چراتا نظر آیا۔ آپ وہاں گئے، بھیس بدل کر جاتے تھے۔ بادشاہ، پہلے کے بادشاہوں کا یہ رویہ ہوتا تھا، جہاں کہیں بھی وہ دورے پہ نکلتے تھے تو اپنی اصلی حالت پر نہیں نکلتے تھے۔ جس طرح محلات میں بیٹھتے تھے وہ شان و شوکت سے رعایا کا جائزہ لینے نہیں نکلتے تھے، اپنا بھیس بدلتے تھے، یا تو فقیر بن جاتے تھے یا پھر معمولی انسان بن جاتے تھے یا پھر کوئی تجارت کے معمار بن جاتے تھے، جو بھی ان کا حلیہ ہوتا تھا بھیس بدل کر جاتے تھے۔ فاروق اعظم بھیس بدل کر اس کے سامنے گئے، کہنے لگے کہ اے بکریاں چرانے والے، اے چرواہے، بتا کہ اس بکری کا دام کتنا ہے؟ تو اس نے کہا یہ میرے بکریاں نہیں ہے، میں تو میرے آقا کی، میرے مالک کی خدمت کرتا ہوں، یہ بکریاں ان کے ہیں، میں صرف چراتا ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو میں اپنے مالک کا پتہ بتا دوں گا، آپ وہاں پر جائیے اور بات کیجیے۔ تو آپ اس کا جائزہ لیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھ تیرا مالک تو یہاں نہیں ہے، میں تیرے سے سودا کروں گا، تو ایک بکری مجھے بیچ دے، تیرا بھی فائدہ ہو جائے گا، میرا بھی فائدہ ہو جائے گا، اور مالک کو بھی اس چیز کا پتہ نہیں چلے گا۔ جب مالک پوچھے گا حساب کتاب کے بارے میں، اتنے بکریاں تھے، اتنے کم کیسے ہو گئے، تو بتا دینا کہ جنگل کا ایریا ہے، علاقہ ہے، یہاں پر وحشی جانور پھرتے ہیں، کسی وحشی جانور نے بکریوں کو مار دیا، کھا لیا، ایسا بہانہ لگا دے۔ وہ کہتا ہے فاروق اعظم کی سلطنت ہے، ان کا دور ہے، ان کے دور میں رہنے والوں کی حالت یہ ہے۔ وہ کہہ رہا ہے نہیں نہیں نہیں، میرے مالک تو یہاں نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ میرے مالک کا مالک تو میرے ساتھ ہے۔ وہ نہیں دیکھا تو کیا ہوا؟ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو حساب سے میں، اس کے حساب سے تو میں بچ جاؤں گا، میرے مالک کے حساب سے تو میں بچ جاؤں گا، مگر میرا جو حقیقی مالک ہے وہ تو میرے ہر آن ساتھ میں رہتا ہے، اس کے حساب سے میں کیسے بچوں؟ یہاں تو میں بچ سکتا ہوں مگر اللہ کی بارگاہ میں میں کیسے بچوں؟ یہاں تو میں ہوشیاری کر سکتا ہوں، یہاں تو میں کسی کو بھی بے وقوف بنا سکتا ہوں، مگر اللہ تبارک و تعالی کی نظر ہر آن میرے اوپر رہتی ہے، وہ میرے ساتھ ہے، وہ ہر چیز کا جائزہ لے رہا ہے، دیکھ رہا ہے، میں ایسا کام نہیں کر سکتا۔ یہ کہنا تھا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی چیخ نکل گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اپنے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اب بات یہی ختم نہیں ہوئی، ان کی طاقت کا جائزہ، ان کی طاقت کا اندازہ کب لگایا جاتا تھا؟ جب جنگ ہوتی تھی، کفار اور مسلمانوں کی جب جنگ ہوتی تھی، جب اندازہ لگایا جاتا تھا کہ کس کے پاس زیادہ طاقت ہے، کس کے پاس طاقت نہیں ہے۔ وہاں پر دیکھنے میں تو زیادہ تعداد میں لوگ ہوتے تھے، ان کی گنتی زیادہ ہوتی تھی، مسلمانوں کی گنتی ہمیشہ کم ہوا کرتی تھی، مگر فتح یاب ہمیشہ مسلمان ہوتے تھے، کافروں کی کبھی جیت نہیں ہوتی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے گھر گئے، اب وہاں پر جنگ کا اعلان ہوا، کفار اور مشرکین سے مسلمانوں کی آپسی جو ہے وہاں وہ دور میں ہوا، دشمنیاں تھی، تو جنگ چھڑی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سپہ سالار کو بلائے اور تمام سپاہیوں کو بلائے اور سب کو ایک جگہ جمع کیے۔ جمع کرنے کے بعد اپنے جو خادم، آپ کا جو خادم ہمیشہ ساتھ میں ہوتا تھا، اس خادم سے کہنے لگے جاؤ وہ جو جنگل میں چرواہا تھا وہ چرواہے کو بلا کر لاؤ، ہم بھی اس کو اپنی جنگ میں شامل کریں گے، اپنے سپاہیوں کے گروہ میں اس کو شامل کر دیں گے۔ تو خادم کہنے لگا سردار
یہ کیسی بات ہوئی؟ ایک بکری چرانے والا جس کو تلوار پکڑنے نہیں آتا، جس کو جنگ کے اصول معلوم نہیں ہے، جس کو لڑنا معلوم ہے نہ لڑنے کا طریقہ وہ جانتا ہے، وہ جنگ میں کیا کرے گا؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جاؤ اسے بلا کر لاؤ۔ جب گئے بلا کر لائے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر وہ خوش ہو گیا اور اس کو مسلمانوں کی صفوں میں شامل کر دیا گیا، جو جنگ لڑنے والے مجاہدین تھے ان کی صفوں میں شامل کیا گیا۔ جب مسلمان لڑے اور کافروں کا خاتمہ کر دیے، مسلمانوں کی فتح ہوئی۔ کسی موقع پر وہ جو سپاہی تھا، وہ جو صحابی تھے، جو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جن کو بلائے تھے، جو چرواہا تھا، اس کی وجہ سے ہی جنگ فتح ہوئی تھی۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ اے امیر المومنین، ہم نے اس کو دیکھا ہے، اس نے ایسے جنگ لڑی ہے جیسے کہ ہم اس سے پہلے ایسی جنگ کبھی نہیں دیکھے، ایسا لڑنا کبھی نہیں دیکھے۔ وہ ایسے لوگوں کو ختم کر رہا تھا، ایسے مار رہا تھا، ہم تو معمولی اس کو چرواہا سمجھ رہے تھے، وہ تو بہت ہی بہترین جنگجو نکلا ہے۔ جب اس کو بلایا گیا، کہا نہیں میرے اندر ایسا کچھ کمال نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میرے اندر، حالانکہ اس کو لڑنا آتا ہے، حالانکہ اس کو تلوار اس کے ہاتھ میں اس کو سنبھالنا بھی آتا ہے، حالانکہ اس کو لڑنے کا طریقہ اور جنگ کے سارے اصول معلوم ہے، مگر دل میں کیا ہے اور زبان پر کیا نکل رہا ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے۔ میرے دل میں جو اللہ کا ایمان ہے، یہ اس کا کمال ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے۔ نہ میری وجہ سے جنگ فتح ہوئی ہے، نہ میری وجہ سے مسلمان فتح یاب ہوئے ہیں، میرے دل میں جو ایمان ہے، جو اللہ میرے ساتھ میں ہے، یہ اس کا کمال ہے، یہ میرا کمال نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اعلان کرتے ہیں، اے لوگوں، جنگ کسی وجہ سے فتح نہیں ہوئی ہے، فتح تو ایمان کی ہوئی ہے، فتح ایمان کی اور ایمان والوں کی ہوئی ہے۔ یہ دل میں ان کے یقین تھا۔ سامنے ہزاروں کے لوگ ہیں، لڑنے پہ آ گئے، یہاں پر مٹھی بھر صحابہ ہے، خوف نہیں کھائے۔ خوف ہوتا کس کو ہے؟ جس کے ساتھ اللہ نہیں ہوتا اس کو خوف ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کے ساتھ ہونے کا یقین نہیں ہوتا اس کو خوف ہوتا ہے۔ یہ تو ہمیشہ اپنے پروردگار کو ساتھ میں رکھنے والے تھے، یہ ساتھ بھی رکھتے تھے اور ان کے دل میں کامل یقین بھی تھا، اس لیے ان کو خوف نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ فرما رہا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کا دوست ہے، ولی ہے۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور کافروں کا وہ دوست نہیں ہے، نافرمانوں کا وہ دوست نہیں ہے۔ دوست کس کا ہے؟ ایمان والوں کا دوست ہے۔ اللہ خود اعلان کر رہا ہے۔ اب ایسے موقع پر جب کہ ہم جس علاقے میں رہ رہے ہیں، حضرت میر محمود اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تذکرہ کرنا ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ عرس بھی چل رہا ہے اور تقریباً حضرات عرس کے موقع پر حاضری دے کر بھی آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ ان کے دور میں میر محمود اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، انہوں آئے کہاں سے؟ یہ ایران سے یہاں پر تشریف لائے، اور ان کا نسب، ان کے آبا و اجداد میں
حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے یہ شمار کیے جاتے ہیں، اور امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ پھر وہاں سے آقائے دو جہاں کا سلسلہ ہے، تو ان کی اولاد میں سے میر محمود اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اور نجف اشرف جو ایران میں ایک خطہ ہے جہاں پر حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی مزار شریف ہے، وہاں پر آپ پلے بڑھے، وہاں پر آپ کی تربیت ہوئی، وہاں پر آپ کی تعلیم ہوئی، وہاں پر آپ نے علم شریعت بھی سیکھا، وہاں پر آپ نے علم طریقت بھی سیکھا، وہاں پر آپ نے علم معرفت و علم حقیقت بھی سیکھا، تصوف کے تمام منازل آپ پار کر لیے۔ تو آپ کو علاقہ دیا گیا کہ آپ کی تبلیغ، جب کوئی بزرگ صوفی بن جاتے جن کا پورا علمی منازل ختم ہو جاتے تو اب ان کو علاقہ دیا جاتا تھا وہ زمانے میں، آپ تم وہاں پر جاؤ، وہاں پر جا کر دین کی تبلیغ کرو۔ وہاں سے شیخ محترم کی جو ہے، ان کے استاد محترم کی جو ہے خصوصی نظر ہوئی، انہوں وہاں سے بدر میں تشریف لائے، پہلے بدر گئے، وہاں پر ایک شیخ کے مرید ہوئے، مرید ہونے کے بعد وہاں پر اپنے سارے سلوک کو طے کیے، وہاں پر آپ نے پیر کی خدمت کی، پھر اس کے بعد آپ کے پیر و مرشد نے پہاڑی کے علاقے میں آپ کو بھیجا، وہاں پر جاؤ اور وہاں بستی نہیں ہے، بستی آباد کرو۔ جب آپ تشریف لائے 347 سال ہو گئے آپ کے وصال کو، اس سے پہلے یہاں کیا تھا؟ جنگل تھا، تو آپ یہاں پر کوئی نہیں رہتا تھا جب آپ تشریف لائے، یہاں پر بیٹھ کر آپ نے اللہ کے ذکر کو جاری کیا، اللہ کی یاد آپ نے کی، اللہ کو آپ نے راضی کیا، ہر معاملہ ہر عبادت آپ نے اس زمین پر کی، اور اس زمین کو برکتوں سے رحمتوں سے آپ نے بھر دیا۔ اس کے بعد لوگ رفتہ رفتہ آنے لگے، تھوڑے تھوڑے بستی جمع ہوتے گئی، پھر اس کے بعد آپ نے تبلیغ دین کا سلسلہ شروع کیا۔ وہ زمانے میں، آپ کے زمانے میں حیدرآباد کا جو ہے ایک بادشاہ تھا جس کا نام سلطان تاناشاہ اس کا نام تھا، وہ بھی بہت جو ہے بڑا مایا ناز بادشاہ گزرا ہے۔ تو وہ بادشاہ کا محل بادشاہ تیار کرا رہا تھا، اور میر محمود اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایک خواہش تھی کہ آپ اپنی خانقاہ بنانا چاہتے تھے، آپ ایک مسجد کو تعمیر کرنا چاہتے تھے، آپ یہ چاہتے تھے کہ یہاں پر لوگ آئے، اپنے دل کا تزکیہ اور نفس کی اصلاح کرے، یہ ساری آپ کی خواہشیں تھیں، اور آپ رضی اللہ عنہ یہ تمام چیزوں کو پورا کر رہے تھے۔ جب مزدور آپ کے پاس آئے تو آپ نے کہا کہ یہ میرا کام ہے اور یہ میری خواہش ہے، یہ میں خانقاہ بنانا چاہتا ہوں، یہاں مسجد بنانا چاہتا ہوں، یہاں پر ایک وسیع جو ہے صحن چاہتا ہوں، تم اس کو تیار کرو۔ تو مزدور کہنے لگے ہم تو بادشاہ کے محل میں کام کر رہے ہیں، ہم یہاں پر کام نہیں کر سکتے، اگر ہم وہاں چھوڑ کر یہاں آئیں گے تو بادشاہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا پتہ نہیں۔ تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، تم دن میں جاؤ بادشاہ کے محل میں کام کرو، رات میں میرے خانقاہ پر کام کرو، میں تمہیں بادشاہ اتنی اجرت نہیں دے گا، میں تمہیں اس سے دگنی اجرت دوں گا، اس سے ڈبل پیسے دوں گا۔ یہ کہہ کر آپ نے اب مزدوروں کو کہا، تو مزدور کہنے لگے ٹھیک ہے سرکار، ہم یہاں پر آئیں گے۔ دن بھر بادشاہ کے محل میں کام کیے، رات ہوتے ہی میر محمود اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ پر آ گئے، رات میں کام کیے۔ اب رات بھر کام کرنے کی وجہ سے جب دن چڑھ جاتا، جب صبح ہو جاتی، پھر بادشاہ کے پاس جانے کا وقت آ جاتا تو وہ مزدور بیچارے تھک جاتے، وہاں پر سستی کا اظہار کرتے، وہاں پر ان کو نیند آتی، وہاں پر وہ ڈھنگ سے کام نہیں کر سکتے۔
تو بادشاہ معلوم کیا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں رات بھر، کیا یہ سوتے نہیں؟ تو معلوم ہوا کہ رات میں یہ ایک اللہ والے ہیں، میر محمود اولیاء ان کا نام ہے، ان کے پاس کام کرتے ہیں، دن میں یہاں پر کام کر رہے ہیں، وہاں کام کر کر کے تھک گئے، اب اس کی تھکن یہاں پر نکال رہے ہیں۔ بادشاہ کو غصہ آیا، بادشاہ نے بازار میں اعلان کیا کہ کوئی میر محمود کو جو ہے تیل نہیں بیچے گا۔ سیاست کا دور تھا، سیدھا ڈائریکٹ اٹیک تو نہیں کرتے تھے، کمزوریوں پر وار کرتے تھے، دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتے تھے۔ سیاست میں ایسے ہی کیا جاتا ہے۔ اس نے آ کر آمنا سامنا بات بھی نہیں کیا، نہ کوئی دھمکی دیا، صرف جو چیز سے کام چلتا ہے وہ چیز کو روک دیا۔ سمجھ گیا کہ اگر یہ چیز رک جائے گی تو ان کا کام بھی بند ہو جائے گا۔ تیل بند ہو گیا۔ اب رات میں چراغ جلاتے تھے، اب چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں، مشالے جو ہے بغیر تیل کے نہیں جلتی، تو آپ نے کیا کیا؟ یہاں پر کرامت ہے ان کی۔ آپ نے مزدوروں سے کہا کہ میرا جو چشمہ ہے وہاں سے پانی لو اور وہ چراغوں میں ڈالو۔ جیسے ہی ڈالا گیا وہ چراغ جس طرح سے تیل کے جلنے پر روشنی دیتا ہے اس سے زیادہ روشنی دینے لگا۔ وہ چراغ میں تیل ڈالنے کے بعد اتنی روشنی نہیں تھی، پانی ڈالنے کے بعد اس سے زیادہ روشنی آنے لگی۔ یہ حیران کن واقعہ ہے۔ اب آپ دیکھیے، انہوں نے یہ کارنامہ کیا، پانی کو اپنے تابع کیا، تیل کی ضرورت نہیں پڑی۔ وجہ کیا تھی؟ ان کو کس چیز پر یقین تھا؟ ان کا ایمان کیا کہہ رہا تھا؟ ان کے دل میں جو انہوں نے اپنے دل میں ایک ایمان کی بڑی عمارت تیار کی تھی، وہ کس بنیاد پر تیار تھی؟ وہ یہی کہہ رہے تھے، اللہ میرے ساتھ ہے، جب تک اللہ میرے ساتھ ہے، پانی سے کیا بغیر تیل اور بغیر پانی کے بھی چراغ روشن ہو سکتا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بادشاہ تیل بند کر دیا تو کیا ہوا؟ کیا میرے چراغوں میں روشنی نہیں آئے گی؟ اللہ میرے ساتھ ہے، وہ چراغوں کو بھی روشن کرے گا۔ اللہ میرے ساتھ ہے، وہ خانقاہ کو بھی تیار کرے گا۔ اللہ میرے ساتھ ہے، یہ بستی کو بھی آباد کرے گا اور یہاں پر لوگوں کو جمع کرے گا۔ یہ آپ اس دور میں کہہ رہے تھے۔ آج دیکھیے، کئی لوگ دور دور سے آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، آ کر آپ سے فیض لیتے ہیں۔ کئی لوگوں کا کہنا ہے جو بھی وہاں پر دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا کو قبول کرتا ہے۔ ایمان والوں کا میں آپ کو کہہ رہا تھا، ایمان دنیا میں بھی کام آتا ہے۔ کیسا کام آیا دنیا میں؟ جس طرح سے محمود اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا میں کام آیا۔ انہوں نے ایک بادشاہ سے مقابلہ کیا، اپنے ایمان کو ثابت کر دیا، یہ دنیا میں کام آیا۔ اب آخرت میں کیسا ایمان کام آ رہا ہے؟ جو لوگ آپ کی مزار پر آ رہے ہیں، جو لوگ آپ کے مزار پر آ کر فاتحہ خوانی کر رہے ہیں، قرآن کی آیتیں تلاوت کر رہے ہیں، وہاں پر آ کے آپ کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں، اب یہ ایمان خبر میں بھی کام آ رہا ہے اور یہ ایمان آخرت میں بھی ضرور کام آئے گا۔ میر محمود اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام عماد الدین بھی ہے، اس لیے ادھر طرف کا علاقہ عماد نگر کہلاتا ہے۔ آپ کا نام عماد الدین بھی ہے اور آپ کا نام میر محمود اولیاء۔ ایمان دیکھو کیسا ایمان ہے، ان کے ایمان کی مثال تو ہم نہیں دے سکتے۔ علاقہ بھی آباد ہوا تو انہی کے نام سے۔ آپ صرف پہاڑی اگر کسی کو کہیں گے کوئی نہیں پہچانتے، میر محمود اولیاء پہاڑی کہو، ہر جگہ ان کا نام ہے، ہر جگہ وہ لوگ ان کو پہچانتے ہیں۔ یہ باکرامت شخصیت ہے۔ اب ان کی بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں، یہ ایمان والوں کی، یہ اللہ والوں کی بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں۔ کیسا جانا ہے؟ کس ادب سے جانا ہے؟ کیا عقیدے کو دل میں لے کر جانا ہے؟ کیا مانگنے کے لیے جانا ہے؟ کچھ نہیں، گئے سر خم کیے،
اور اللہ سے دعا کیے، اے اللہ ان کے دل میں جو ایمان ہے تیرے ساتھ ہونے کا، وہ ایمان ہمیں بھی عطا فرما۔ یہ وہاں پر مانگنے کی دعا ہے۔ وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما